الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین الذی کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے کلمات حق کا قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس دنیا سے زیادہ محبت کرنے کی بجائے اپنی آخرت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا ہے، اس میں رنگینیاں ہیں، اس میں خوبصورتی ہے، اس میں حسن ہے، یہ دل کو موہ لیتی ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرا لباس خوبصورت ہو، ہر بندہ چاہتا ہے میرا بزنس اچھا ہو، ہر بندہ چاہتا ہے میرا گھر بڑا خوبصورت ہو، ہر بندہ چاہتا ہے میری گاڑی خوبصورت ہو۔ یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں، یہ دنیا کی ساری خوبصورتی پہ انسان مرتا ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ، اس دنیا کی خوبصورتی پہ کبھی فخر کرتا ہے، کبھی تکبر کرتا ہے، کبھی مرتا ہے، اور مشکل سے مشکل لمحات بھی ادا کرنے کے لیے دن رات ایک کر کے انسان کوشش کرتا ہے۔ جو فانی دنیا ہے، یہ موضوع بڑا اہم اور ہر ایک کے سننے کے لیے ہے، ذرا توجہ۔ تو یاد رکھیں، ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے۔ کافر کی صرف دنیا ہے، اور مسلمان کے لیے دنیا سے بڑھ کر کیا ہے؟ آخرت ہے۔ قرآن مجید کی جتنا بھی دعائیں ہیں ان میں جو خوبصورت دعا جو رسالت مآب سب سے زیادہ مانگتے تھے، سب سے جو دعا زیادہ مانگتے تھے وہ کیا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اس سے پہلے اللہ فرما رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو دنیا مانگتے ہیں، دنیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اہل ایمان کیا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا اچھی دے۔ دنیا اچھی کیا ہے؟ صحت حسنہ ہے، خوبصورتی حسنہ ہے، تندرستی حسنہ ہے، اخلاق اچھا حسنہ ہے، اچھے اعمال حسنہ ہے، شرم و حیا حسنہ ہے، معاملات اچھے ہوں حسنہ ہے۔ ساری چیزیں جتنا بھی ہیں، بیوی اچھی ہو حسنہ ہے، اولاد اچھی ہو حسنہ ہے، سواری اچھی ہو حسنہ ہے، گھر اچھا ہو حسنہ ہے، قرآن سے محبت ہو حسنہ ہے، دین سے محبت ہو حسنہ ہے۔ اعلیٰ دنیا کی جتنا بھی بہترین چیزیں ہیں وہ سب حسنہ میں شامل ہیں۔ زندگی انسان کی اسلام پہ گزرے اور موت ایمان پہ آ جائے، یہ حسنہ ہے۔ اور پھر آخرت میں قبر سے اٹھنے کے بعد پل صراط سے گزرنا آسانی سے، حساب و کتاب اچھا ہو جائے، بندہ جنت میں چلا جائے، اللہ کی رضا صبح و شام حاصل ہو، یہ ساری چیزیں حسنہ ہیں۔ یہ حسنہ اس بندے کے لیے ہے جو صاحب ایمان ہے، اور جو کافر ہے اس کے لیے آخرت نہیں۔ مسلمان کے لیے دونوں چیزیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا ایک خوبصورت قول کمال درجے کا، کسی نے پوچھا بھائی علی یہ تو فرماؤ کہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ فرمایا لوگوں کی نظر میں اچھی سواری ہو، اچھا گھر ہو، اچھا روزگار ہو، یہ چیزیں نعمت ہیں۔ اور قربان جائیے ان پر، بے حد صاحب ان کی قبر انور پر رحمتوں کا نزول ہو۔ فرمایا اگر کوئی مجھ علی سے پوچھے کہ بھئی علی تمہاری نظر میں اچھی چیز کیا ہے؟ لوگوں کی نظر میں تو اچھا گھر ہے، سواری ہے، بزنس ہے، ساری چیزیں ہوں۔ فرمایا علی کی نظر میں یہ ہے زندگی اسلام پہ گزرے اور موت ایمان پہ آ جائے۔ زندگی اسلام پہ گزرے اور موت ایمان پہ آ جائے، سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ کتنا بڑی بات ہے، کتنا حسین بات ہے آپ کی۔ اور پھر یہ یاد رکھیں قرآن نے کس حسین انداز میں بیان کیا اس آیت کو۔ سورہ حدیث الحدید 27واں پارہ، اور یہ اس کی آخری سورت ہے، اس کے بعد پھر 28واں پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، تم یہ بات جان لو یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ کھیل تماشا ہے۔ وتفاخر بینکم، اور آپس میں جو تم نسب کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے فخر کرتے ہو۔ وتکاثر فی الاولاد، اور تم اپنے مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے کہتے ہو میرے اتنا بچے ہیں، اتنا ڈاکٹر ہیں، اتنا پروفیسر ہیں، اتنا انجینئر ہیں، اتنا جناب فلاں میرا بیٹا وزیر اعظم ہے، چیف آرمی سٹاف ہے، چیف جسٹس ہے۔ تم یہ فخر جو کرتے ہو یہ تو دنیا کی بات ہے۔ اللہ، یہ تو ساری چیزیں دنیا کی ہیں۔ اور پھر کھیل تماشا کہا گیا، کھیل اور زینت کہا گیا۔ کھیل بچے کھیلتے ہیں، ان کی زندگی کھیل والی ہوتی ہے۔ کیا تمہارے جوان ہو کر، بڑے ہو کر بھی تمہارا ذہن بچوں جیسا ہے؟ اور زینت کے اعتبار سے عورت، ہر عورت چاہتی ہے زینت، لباس کے اعتبار سے، وضاقت کے اعتبار سے، زیورات کے اعتبار سے۔ کیا ساری زندگی تم یوں حسن دیکھتے رہو گے؟ اور اس دنیا کے لیے جس پہ تم فخر کرتے ہو، تم نہیں دیکھتے یہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے، تم نہیں دیکھتے یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔
تم نہیں دیکھتے رشوت سے آ رہی ہے، سود سے آ رہی ہے، جوے سے آ رہی ہے، دو نمبری سے آ رہی ہے، ملاوٹ سے آ رہی ہے، دھوکے سے آ رہی ہے، فرار سے آ رہی ہے، ظلم کر کے آ رہی ہے، قبضے سے آ رہی ہے۔ یتیم کے گھر پر بھی قبضہ ہم کرتے ہیں، بیوہ کے مکان پہ قبضہ بھی ہم کرتے ہیں، قبریں مسمار کر کے گھر بھی دکانیں ہم بناتے ہیں۔ نہیں ہوتا ایسے؟ وَتَفَاخُرٌ، فخر کی وجہ سے، میرے پاس اتنا ہے، میرے پاس اتنا ہے، میرے پاس اتنا مال ہے۔ یہ دنیا کے مال و دولت پہ تم فخر کرتے کرتے چلے گئے۔ اور بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ، کسی نے پوچھا کہ تمہاری رہائش کہاں ہے؟ یہ امام اعظم کے دور کے ہیں۔ امام اعظم کے پاس آتے تو آپ احتراماً کھڑے ہو جاتے، لوگ انہیں کہتے دیوانہ مجنوں ہے۔ اور اتنا بڑا امام، امت کے سب سے بڑا امام، جس کو سارے ائمہ کرام بھی مانتے ہیں، سارے محدثین بھی مانتے ہیں، علم کا سورج، علم کا سورج، وہ بڑی شخصیت، جب یہ آتے تو کھڑے ہو جاتے۔ بہلول دانا، کسی نے پوچھا تمہارا پتہ کہاں ہے، کہاں رہتے ہو؟ کہا جوٹھوں کی بستی میں، جوٹھوں کی بستی میں۔ بندہ حیران ہوا، کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ بہلول دانا ایک قبرستان سے باہر آ رہے ہیں۔ اس نے پھر کہا یہی میرا گھر ہے، یہ جوٹھوں کی بستی ہے۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا؟ کہا یہ سارے کہتے تھے میرے اتنے کارخانے ہیں، میرے اتنے گھر ہیں، میری اتنے گاڑیاں ہیں، میری اتنا سواریاں ہیں، میرے پاس یہ ہے وہ ہے، اب کی پوچھو نہ، بتاؤ کدھر گیا؟ جس دولت پہ تم فخر کرتے تھے کدھر گئی وہ؟ جس دولت پر ہم نے جمعہ کو چھوڑ دیا، جس دولت کی وجہ سے ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، جس دولت کے چکر میں ہم نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، جس دولت کے چکر میں ہم نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں کھلم کھلا کی ہیں، سوچئے آپ ذرا، ہم ذرا ان باتوں پہ غور کریں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کریم کو دنیا پسند ہوتی تو کسی کافر کو مچھر کے برابر کچھ نہ ملتا، اور ایک کافر کو پانی کا گھونٹ بھی اللہ نہ دیتا۔ دنیا کیا ہے؟ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ راحت اور جنت ہے۔ تو بھائی ایک آدمی مسلمان کتنا بڑا کیوں نہ ہو، حضور کی ذات انور کے لیے بھی یہ دنیا یہ قید خانہ ہے۔ اس دنیا کی وجہ سے اللہ فرماتا تم آپس میں فخر کر رہے ہو، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، اور دن رات کے بدلتے نظام کو اللہ تمہیں بتاتا ہے۔ شاہوں کو بھی گدا کرتا ہے، گداؤں کو شاہ کرتا ہے، عزت والوں کو ذلتیں دیتا ہے اور ذلیلوں کو عزتیں دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور سورہ رحمان کی ایک آیت جو مجھے بڑا ذوق دیتی ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔ اس پوری کائنات کا جو مالک ہے، خالق ہے، حقیقی بادشاہ ہے، فرماتا ہے کہ میری ذات ہر گھڑی ایک نئی شان میں ہے۔ ایک ایک پل بدلتا ہے، دن بدلتے ہیں، راتیں بدلتی ہیں۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ سارا قرآن کی آیت ہے۔ یہ دن ہم بدلتے رہتے ہیں، ہم کتنا عرصے سے دیکھتے ہیں، کسی کو ہم تخت پہ بھی دیکھتے ہیں اور تختے پر بھی دیکھتے ہیں، کسی کو ہم شاہی محل میں بھی دیکھتے ہیں، جیل کی کوٹری میں بھی دیکھتے ہیں، ہم ان کو عزت والا بھی دیکھتے، پروٹوکول بھی دیکھتے ہیں، اور پھر ہتھکڑیاں لگی ہوئی بھی دیکھتے ہیں۔ یہ سارا نظام دنیا کا ہے، دنیا کا نظام ہے۔ لیکن یاد رکھنا
اللہ فرماتا ہے یہ جو تمہارا فخر کرنا ہے نا آپس میں مال کے اعتبار سے، اللہ کے ہاں مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رسالت مآب کا ارشاد گرامی ذرا آپ غور سے سنیں۔ حضور نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے دنیا کی حقیقت کیسے بیان کی ہے کہ دنیا کیا چیز ہے اور آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ یاد رکھنا اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ فصاحت ہو، بلاغت ہو، علم ہو، دانائی ہو، حکمتیں ہوں، جتنے علوم ہیں اللہ کے پوری مخلوق میں پہلی ذات حضور کی ذات انور کی ہے۔ حجت الوداع کا تاریخی خطبہ آج کئی مولوی 3 گھنٹے جس نے 5 گھنٹے بیان کیا، جس نے پوری رات ہی 7 گھنٹے بیان کیا ہے۔ رحمت عالم کا جو تاریخی خطبہ تھا حجت الوداع کا، صرف 12-13 منٹ بنتا ہے دورانیہ، اور پوری کائنات کا سب سے بڑا خطبہ وہی تھا جو حضور نے بیان کیا۔ اور حضور نے فرمایا بھی اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں انبیاء، ان کی قومیں، ان کا بھی علم دیا ہے، اور جو میرے بعد میں آئیں گے اللہ نے مجھے ان کا بھی علم دیا ہے۔ آج جو پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے بالتفصیل ایک ایک بات علامات قیامت میں حضور نے بیان کر دی ہے۔ مسلمانوں کا طور طریقہ، انداز، کفار کا، یہود و نصارہ کا، ہمارے کاروبار کیسا ہوگا، ہمارے بازار کیسے ہوں گے، ہمارے معاملات کیسے ہوں گے، ہمارے کھانا پینا کیسے ہوگا، ہمارا پہناوا کیسے ہوگا، ہماری وضاقتہ کیسے ہوگی، ہمارے اخلاق کیسے ہوں گے، ہمارا حیا کیسے ہوگا، کون سی چیز ہے جو حضور نے بیان نہ کی ہو۔ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوتا ہے حکمرانوں کے متعلق بھی بتا دیا، جو مساجد میں ممبروں پہ ہوتا ہے حضور نے وہ بھی بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آج پھر افسوس کی بات یہ ہے یہ ساری چیزیں حدیث میں موجود ہیں، بڑے بڑے علماء محدثین بیان کرتے ہیں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے حضور نے بیان کر دیا ہے۔ زنا عام ہو جائے گا، اور پھر یہ بھی فرمایا سر راہ، کبھی ہم سوچتے تھے، تصور ہی نہیں تھا کہ برائی اور پھر عام، چھپ کر اب برائی سر راہ، چلتی ہوئی بس میں، گاڑیوں میں برائیاں ہوئی ہیں، حضور نے فرمایا برائی سر راہ ہو جائے گی، کیا نہیں ہو رہا؟ جھوٹ عام ہو جائے گا، آپ بتا دیں کیا حضور نے نہیں فرمایا زنا عام ہو جائے گا؟ آپ دیکھ لیں۔ فرمایا شراب نوشی عام ہو جائے گی، کیا نہیں ہو رہی؟ اسی نبی رحمت نے دنیا کو آخرت کے مقابلے میں کس انداز سے پیش کیا، کیا حیثیت ہے؟ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے، کتنا پانی لگتا ہے؟ عرض کی حضور ایک قطرہ۔ فرمایا ساری دنیا، ساری کائنات آخرت کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے جس پہ ہم سب مر رہے ہیں۔ ہم دنیا کمانے کے لیے یورپ کے چکر لگا سکتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے لوگ ناجائز طریقے سے گئے، سمندروں میں ڈوب گئے، حادثات کی نظر ہو گئے، لیکن ہمیں اپنی آخرت کے لیے ہمیں اپنی مسجد نظر نہیں آتی۔ رسالت مآب کی ارشادات عالیہ صحابہ کرام بھی سنتے تھے۔ ایک صحابی دوڑ کے آ رہے ہیں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، دوڑ کے آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا بھائی خیر تو ہے، دوڑے جا رہے ہو؟ کہا میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ کہا تم منافق، تم صحابی رسول ہو، حضور پہ ایمان لانے والے ہو، تم کیسے؟ کہا جب میں اللہ کے گھر میں ہوتا ہوں میری کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب میں باہر جاتا ہوں کیفیت اور ہوتی ہے۔
جب بیوی بچوں میں گیا، اپنے کاروبار میں گیا، سب کچھ بھول گیا، اللہ اس کے رسول کے فرامین بھول گیا، پھر مسجد میں آیا، پھر وہی کیفیت، پھر وہی ایمان آ گیا، سارے معاملات آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا او بھائی یہ تو میرے اندر بھی ہے، جب میں اللہ کے گھر میں ہوتا ہوں، حضور کے سامنے ہوتا ہوں، کیفیت اور ہے، اور جب باہر جاتا ہوں ایک ہے مطلقاً بھول جانا، جائز ناجائز پھر ہم سارے کر جائیں، ایک ہے وہ کیفیت نہ رہے۔ حضور کے پاس حاضر ہوئے، اللہ کے رسول ہماری تو یہ حالت، ہم تو منافق ہو گئے۔ کیسے؟ حضور آپ کے سامنے ہمارا انداز اور ہوتا ہے، ہمیں بیویاں بھول جاتی ہیں، بچے بھول جاتے ہیں، کاروبار بھول جاتا ہے، معاملات زندگی بھول جاتے ہیں، جب آپ کے سامنے ہوتے ہیں، جب آپ سے جدا ہو کے جاتے ہیں اپنے کاروبار میں، پھر حضور ہمیں یہ چیزیں بھول جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا اگر جو تمہاری حالت میرے سامنے ہے، گھر میں وہی ہو، بازار میں وہی ہو، پھر اللہ کے آسمان سے ملائکہ اترتے اور تمہارے ساتھ سلام کرتے۔ اگر آپ کو گھر میں بھی دینی اعتبار سے اللہ کے گھر کی یاد آتی ہے، اگر آپ کو بزنس کرتے ہوئے بھی حلال حرام کی پہچان رہتی ہے، اور یہ چیز اگر ایک بندہ مسلمان ذہن میں بٹھا لے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چھوٹا سا کیمرہ لگا ہے، اور ایک کئی سال پہلے چلا تھا، غالباً فلم تھی جو تھا، کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھ رہا ہے۔ میں نے آج تک کبھی فلم نہیں دیکھی الحمدللہ، مجھے یاد ہی نہیں زندگی میں۔ اب تو کیمرے ہر جگہ ہیں، ہر بندہ ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ دنیا کے کیمرے کیا حیثیت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، بندے کے دل میں جو تصور پیدا ہوتا ہے اللہ تو اس سے بھی باخبر ہے۔ اگر یہ ذہن بنا لے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ہم پھر اس دنیا کی ناجائز کمائی نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، رشوت نہیں لیں گے، سود نہیں کھائیں گے، جوا نہیں کھیلیں گے، قبضہ نہیں کریں گے، پھر سارے گناہ چھوڑ دیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ درویش کی مجھے بات یاد آ گئی کہ اتنا خوبصورت حضرت صاحب تھے، پیر صاحب تھے، نیک آدمی تھے، کئی مرید تین تھے، ایک مرید سے ان کی بڑی محبت، دوسرے مریدین کو حسد، ہم بھی مرید ہیں، خدمت ہم کرتے ہیں، محبت اس سے ہے۔ پیر صاحب نے آزمائش کے لیے پرندے دیے، جاؤ اس کو ذبح کر کے آؤ، اور ذبح ایسی جگہ کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ لے گئے، کسی نے کمرے کا دروازہ بند کیا، کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ کوئی صحرا میں گیا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ کسی نے غار میں چھپ کے، یہ جتنے تھے تمام کے تمام سوائے اس مرید کے جس کے ساتھ پیر کامل کو محبت تھی، وہ کمرے میں گیا، چھری پھیرنے لگا، کہا پیر صاحب نے کہا تھا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ انسان نہیں دیکھ رہا، جانور نہیں دیکھ رہے، پرندہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ صحرا میں گیا، پہلے کہا ٹھیک ہے ذبح کر لوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ پھر غار میں گیا، پہلے کہا ہاں یہ جگہ صحیح ہے، یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی انسان۔ پھر خیال آیا وہ بھائی پیر صاحب نے کہا تھا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو یہاں تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ سارے ذبح کر کے لائے وہ اپنے پرندے، اور وہ درویش صفت مرید وہ لے کے آیا، ہاں بھی تم نے ذبح کر لیے؟ حضرت صاحب میں نے ذبح کیا کمرے میں، غار میں، صحرا میں، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، انسان بھی، جانور بھی، پرندہ بھی۔ ارے بھائی تم کیوں لائے ہو؟ تم نے ذبح نہیں کیا؟ کہا آپ نے کہا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، میرے دل میں آتا یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر خیال آتا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اگر یہ تصور پیدا کر لیں، یہ حقیقت کا تصور، آج ضرورت اس بات کی ہے، اگر یہ تصور پیدا کر لیں۔ ایک واقعہ مدینہ منورہ کا بھی ہے، ایک خاتون کھجوریں لینے کے لیے آئی،
اس مالک کے باغ کے مالک کی نیت خراب ہو گئی. آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی گیا ہوں، کھجوریں باغ کے اندر باہر بھی لگی ہیں، اندر بھی کھجوریں ہیں. تو اس نے کہا کھجوریں اچھی چاہیے، پہلے باہر دکھائیں. اس نے کہا اندر سے بہتر ہیں. باغ میں لے گیا، پھر کہا اس سے اندر اور بہتر ہیں، کمرے میں لے گیا. عورت سمجھ گئی کہ اس کا ارادہ تو یہ ہے. مرد نے کہا دروازہ بند کر دو. اس نے بند کر دیا. کہا دوسرا باغ کا کمرے کا بھی. کہا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا. عورت نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک اللہ دیکھ رہا ہے. ایک اللہ دیکھ رہا ہے. اتنا کہنا تھا کہ اس بندے پہ کپ کپی طاری ہو گئی. باغ سے باہر بھاگ نکلا کہ عورت نے کیا کہہ دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جنگلات میں صحرا میں چلا گیا. یہ کیا ہو گیا کہ خاتون نے مجھے کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں تو گناہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. اس کا ذکر بھی قرآن میں اللہ نے فرما دیا، اس کو بلاؤ، یہ اللہ سے مجھ سے ڈر گیا ہے. اللہ اور بھائی یہ تصور، اسلام یہ تصور پیش کرتا ہے. ہمارے ذہنوں میں کیمرے کا تصور ہے، ہمارے سامنے اللہ کے دیکھنے کا تصور نہیں ہے. یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کا حسن ہمیں کہیں سے کہیں لے گیا. رسالت امام نے ارشاد فرمایا، حقیقت دیکھیں، حضور کی باتیں غور کریں. فرمایا جب میت کی چارپائی لوگ لے کے چلتے ہیں، پیچھے باتیں شروع ہیں. بچوں کے لیے کافی کچھ چھوڑ رہا ہے، گھر بھی چھوڑا ہے، گاڑیاں بھی چھوڑی ہیں، ملیں بھی چھوڑی ہیں، اپنا بینک بیلنس بھی چھوڑا ہے. اس نے بہت کچھ چھوڑا ہے. یہ ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہر میت کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حقیقت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ملائکہ بھی پیچھے ہوتے ہیں، وہ بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے. ہم سب دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس نے یہ چھوڑا ہے، اس نے یہ چھوڑا ہے، اور وہ ملائکہ کہہ رہے ہیں اس بندے نے اپنی آخرت کے لیے نمازیں بھی بھیجی ہیں، روزے بھی بھیجے ہیں، تلاوت بھی بھیجی ہے، فلاں عمل بھی بھیجا ہے. وہ میرے بھائیوں کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ میت کے پیچھے باتیں کرتے رہیں گے. ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے دل سخت ہوتے ہیں. سب سے فرمایا کفا بالموت واعظا، کائنات میں سب سے جو بڑا واعظ ہے، نصیحت ہے بندوں کو سمجھانے کے لیے، وہ موت ہے. یہ آگے میت بھی جا رہی ہے، پھر بھی دنیا کی بات ہے. اس بڑے واعظ پر بھی اسے نصیحت نہیں آئی، اتنا بڑے واعظ پر. فرمایا یہ جو تمہارا دنیا کا مال ہے، یہ آپس میں فخر دنیا کا ہے، دنیا کا ہے، دنیا کا ہے. یاد رکھیں دنیا کی خوبصورتی کے لیے دولت زیادہ چاہیے، اور آخرت کی خوبصورتی کے لیے اعمال چاہیے. آخرت کی خوبصورتی کے لیے اعمال چاہیے. اپنے ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھیں، آپ جب گھر میں ہوتے ہیں تو کیا آپ کی کشش اللہ کی جانب ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیا میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو سرے سے بھلا تو نہیں دیا میں نے؟ کیا میں اپنے رزق کے اڈے پہ بیٹھ کے، اپنی دکان اور مل میں بیٹھ کے میں نے اپنے اللہ کو بھلا تو نہیں دیا؟ جس دولت کے پیچھے دن رات ایک کر دیا تھا، رسالت امام نے ارشاد فرمایا کل قیامت میں لوگ پریشان، خوف زدہ. اس منظر نامے میں ایک خاتون آئے گی، بہت بڑی عمر کی آئے گی. مرد عمر زیادہ ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ اس کے چہرے کی رنگت سلامت رہتی ہے. اگر عورت کی عمر زیادہ ہو جائے تو
دیکھنے کا دل بھی نہیں کرتا۔ تو عورت کی مثال دی حضور نے، فرمایا حد سے بوڑھی شکل میں آئے گی اور اس کے جسم سے تعفن بدبو پھیل رہی ہوگی۔ کتنا بڑی بات حضور بیان کر رہے ہیں۔ پورے محشر کے میدان کے لوگ اس کی بدبو سے انتہائی تنگ ہوں گے۔ پھر وہ کیا کہے گی؟ تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ نام تو نہیں پہچانتے۔ کہا میں تمہاری دولت ہوں، میں تمہاری دنیا ہوں، جس کے لیے تم نے دن رات ایک کر دیا تھا، میں وہی ہوں۔ آج مجھ سے نفرت آ رہی ہے۔ میرے جوانوں، میرے بزرگوں، ذرا غور کرنا، یہی دنیا کی دولت کس روپ میں آئے گی اور کیا کہے گی؟ اچھا آج نفرت ہو رہی ہے، تم نے دنیا میں میرے لیے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ جائز دیکھا، نہ حرام دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، میں وہی ہوں۔ تو میرے جوانوں، میرے بزرگوں، ذرا غور کرنا، زندگی تیزی سے گزر رہی ہے اور کوئی آنکھ کائنات میں ایسی نہیں ہے جس نے اپنے گھر سے لے کر باہر تک میت اٹھاتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ کوئی کان دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے کانوں میں مرنے کے آواز نہ پہنچی، اعلان نہ پہنچا ہو، اور کوئی کندھا ایسا نہیں ہے جس پہ میت نہ آئی ہو۔ شیخ سعدی کی خوبصورت بات فرماتے ہیں، دنیا والوں آج تم اعلان کی جانب توجہ کر رہے ہو، فلاں فوت ہو گیا ہے، فلاں فوت ہو گیا ہے، ایک دن تمہارا بھی اسی طرح اعلان ہو رہا ہوگا۔ عاقبت کو بھول بیٹھا فکر دنیا کے عوض۔ یہ بہت عرصہ پہلے ایک شاعر تھے، انہوں نے مجھے اپنا یہ کلام دیا تھا، تقریباً کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کوئی 37-38 سال پہلے۔ عاقبت کو بھول بیٹھا فکر دنیا کے عوض، وہ تو اپنے انجام نہ بھول گیا ہے، دنیا دی خاطر، اس دنیا کے لیے اپنا انجام بھول گیا۔ اب بتا زیر زمین یہ تنگ گھر کیسے لگا، اب نہ وہ تکیہ ملائم، نہ وہ بستر مخملی، وہ نرم تکیہ، وہ قیمتی بستر، وہ شاہانہ بیڈ کدھر گیا؟ اب نہ وہ تکیہ ملائم، اب نہ وہ بستر مخملی، جسم پر چند گز کفن، مٹی پہ سر کیسا لگا۔ تو میرے بھائیو، دنیا بھی کماؤ لیکن آخرت کی بھی سوچو، آخرت کی بھی سوچو، آخرت کی بھی سوچو۔ ہمارا دین یہی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ کریم نے قرآن میں بار بار کئی آیات بینات ہیں، بار بار جھنجھوڑا ہے، بار بار جھنجھوڑا ہے۔ ہماری ساری ترجیح دنیا ہے، ہم مرد ہیں، ہماری ترجیح بھی یہی ہے، ہماری خواتین ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے جوان ہیں، ساری ترجیح صرف دنیا ہے۔ رات کے 2 بجے بھی نوجوان نیٹ پہ لگاؤ کمائی کرنے کے لیے، اپنی صحت کا خیال نہیں ہے، اپنے معاملات کا خیال نہیں، بس دولت دولت۔ ہم سب مرے جا رہے ہیں، اس نے وفا نہیں کرنا۔ آخری بات جو اکثر کہتا ہوں، مجھے خود بھی اندر اس کا بات کرتے ہوئے اثر ہوتا ہے، زندگی کے آخری منٹ سے پہلے جو آخری منٹ ہے، اس اگلے منٹ میں موت ہماری لکھی ہے۔ اس آخری منٹ میں ہم دنیا کے کتنا امیر ترین تھے، اربوں کی بات کر لیں، خربوں کی بات کر لیں، بادشاہ وقت کی بات کر لیں، لیکن اگلے منٹ میں آ گئی موت، تو میں آپ اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہیں، محتاج ہے۔ بیٹے کی مرضی ہے کفن دے، بھائیوں کی مرضی ہے کفن دے، دوستوں کی مرضی ہے کفن دے، خاندان والوں کی مرضی ہے کفن دے،
میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں گے اللہ توفیق دے گا، دنیا بھی کماؤ لیکن آخرت کی تیاری بھی ضروری ہے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ مجھے بھی آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم